اس پیزا سوس کے لیے ہمیں مایونیز کتنی استعمال کرنی ہے، 1 kg کے لیے کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوگے، کون سی چیز کتنی مقدار میں اس میں ایڈ کی جائے گی۔ السلام علیکم ویورز، پیزا کی بیس میں استعمال ہونے والی وائٹ پیزا سوس کمرشل ریسیپی کے ساتھ کریمی اینڈ گارلک فلیور کے ساتھ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، تو کائنڈلی مکمل ویڈیو دیکھیے گا۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اس پیزا سوس کے لیے ہمیں مایونیز کتنی استعمال کرنی ہے۔ یہ ریسیپی میں آپ کو 1 kg کی بتانے جا رہا ہوں، تو 1 kg کے لیے کون سے انگریڈینٹس استعمال ہوگے، کون سی چیز کتنی مقدار میں اس میں ایڈ کی جائے گی، آپ کو تمام معلومات اسی ویڈیو میں مل جائیں گی۔ تو مکمل ویڈیو دیکھیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو سب سے پہلے ہمیں چاہیے 1 kg مایونیز۔ مایونیز جو ہے وہ ہم نے کسی اچھے برانڈ کی لینی ہے، لوکل عام مایونیز ہم نے نہیں استعمال کرنی، اچھے برانڈ کی ہم مایونیز لیں گے۔ یہ میں نے وردا کی مایونیز لی ہے، 1 kg ہم نے مایونیز لینی ہے۔ 1 kg مایونیز میں سب سے پہلے ہم جو ایڈ کریں گے وہ ہے جی لیمن جوس۔ لیمن جوس میں نے 1 ٹی اسپون اس میں ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد ہے سرکہ، ونیگر جو ہے وہ اس میں ایڈ کروں گا دوستو صرف اور صرف 20 گرام۔ 20 گرام سرکہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے لی ہے ملک کریم۔ ملک کریم جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے دوستو صرف 130 گرام۔ 130 گرام آپ نے اس میں ملک کریم ایڈ کر دی۔ اس کے بعد جو گارلک پیسٹ ہے دوستو، فریش گارلک پیسٹ لینا ہے آپ نے، پرانا یا خراب گارلک پیسٹ نہیں لینا۔ گارلک پیسٹ جو ہے وہ ہمیشہ چیک کر کے استعمال کریں۔ اگر آپ کے پاس پرانا پڑا ہے تو 2-4 دن پہلے کا پڑا ہے، اس کو چیک کر لیں کہ آیا تو وہ ٹھیک ہے۔ فریش گارلک پیسٹ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جو گارلک پیسٹ ہے وہ اس میں جائے گا صرف 20 گرام۔ 20 گرام ہم نے اس میں گارلک پیسٹ دوستو ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دوستو انگریڈینٹس۔ مسالہ جار جو ہے اس میں یہ میں نے لی ہے کرش چلی۔ کرش چلی جو ہے وہ میں نے 1.5 ٹی اسپون لی ہے۔ اس کے بعد لیا ہے میں نے بلیک پیپر، وہ 1/2 ٹی اسپون۔ اس کے بعد میں نے لیا ہے جی دوستو چکن پاؤڈر، وہ بھی 1/2 ٹی اسپون لیا ہے، اور سالٹ لیا ہے وہ بھی 1/2 ٹی اسپون لیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کرنا ہے ملک۔ ملک جو ہے یہ ہم ایڈ کریں گے، اس کو ہم 180 گرام اس میں ایڈ کر دیں گے۔ 180 گرام ہم نے اس میں ملک بھی ایڈ کر دیا۔ اس کے بعد ہماری ایک چیز رہ گئی ہے، وہ ہے اوریگانو۔ اوریگانو جو ہے وہ ہم تقریباً 1 ٹی اسپون اس میں استعمال کریں گے، اور یہ جو ہے ہمیشہ آپ اس کو ہاتھوں میں اس طرح مسل کے استعمال کریں، اس سے اس کی خوشبو فلیور جو ہے وہ پھیلتا ہے، زیادہ وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ تو بہتر ہے اس کو اس طرح آپ ہاتھ سے مسل کر اس کو استعمال کریں۔ تو ماشاءاللہ سے ہماری ریسیپی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ تو اب میں اس کو مکس کر دیتا ہوں۔ مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اس کی مکمل لک دکھاتا ہوں۔ تو دوستو سوس کو میں نے مکمل مکس کر لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں بہترین لک آئی ہے اس کی، زبردست قسم کا ٹیسٹ آیا ہے اس میں۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی اس کو بنائیں، ٹرائی کریں، چیک کریں۔ اپنے کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں آپ یہ پیزا بناتے ہیں، پیزا بیس کے استعمال کریں۔ یہ پیزا بیس کے لیے اسپیشل وائٹ سوس ہے دوستو، یہ وہ سوس ہے جو ریسٹورینٹس میں استعمال کی جاتی ہے، ریسٹورینٹس کے کچن میں کمرشل طریقے سے یہ استعمال کی جاتی ہے، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیس میں لگانے والی سیکریٹ سوس ہے۔ تو دوستو یہ ہے وہ سیکریٹ سوس، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، چیک کریں، دیکھیں کس طرح ٹوٹتی ہے۔ اس کا ماشاءاللہ سے گارلک فلیور ہے اور کریمی فلیور ہے، دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں، آپ کو فلیور زبردست چیز بنی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو میری یہ پسند آئی ہے تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اگر پسند آئی ہے لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔